مسلمانوں اور رومیوں جو آج کل کی عیسائی ہے کے درمیان ایک عظیم معرکہ اور فتح قسطنطنیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ ظہور مہدی سے قبل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام الملحمۃ الکبریٰ رکھا ہے۔ مسلمان اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اسے بھی فتح کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ صحیح مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے اس غزوے کی، تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب وراثت کی تقسیم روک دی جائے گی اور مال غنیمت لوگوں کے لیے کسی خوشی کا باعث نہ بنے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، دشمنان اسلام وہاں جنگ کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دشمن سے مراد رومی ہے، یعنی آج کل کی عیسائی۔ اس وقت جنگ کی شدت کے باعث بہت سے لوگ میدان جنگ سے واپس آ جائیں گے اور مسلمان اپنے میں سے بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ دونوں لشکر رات تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے، اور ان میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، اور جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھے تھے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز مسلمان پھر بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ یہ جماعت اس بات کا عہد کرے گی کہ اگر وہ واپس لوٹیں گے تو فتح یاب ہو کر ہی لوٹیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ دونوں لشکر پھر شام ہونے تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے، مگر کسی بھی فریق کو برتری حاصل نہ ہو سکے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ جب اس جنگ کا چوتھا روز ہوگا تو اہل اسلام دشمن پر جلد حملہ کر دیں گے۔ مختلف مقامات سے مسلمان جمع ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو شکست پاش سے دوچار کر دے گا اور اہل اسلام ان کو اتنی بڑی تعداد میں قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خونریزی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ یعنی یہ بہت زیادہ بڑی خونریزی ہوگی۔ کس طرح؟ اس طرح کہ ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ تھوڑا سا آگے جانے سے قبل ہی مر کر گر جائے گا۔ ایک باپ کی اولاد جن کی تعداد جنگ سے پہلے 100 ہوگی، جنگ کے بعد دیکھیں گے کہ ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا، تو ایسی صورتحال میں مال غنیمت کی حصول سے کون سی خوشی ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جا سکے گی؟ مطلب حضور نے جو پریڈکشن دی ہے وہ یہاں پہ فل فیلڈ ہوتی ہے، یعنی انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہوگا کہ کسی کو ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوگی۔ مسلمان ابھی اس حالت میں ہی ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے۔ ایک شخص پکار کر کہے گا، لوگو دجال تمہاری پیچھے بال بچوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتی ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف متوجہ ہوں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ قربان جاؤں اس نبی پہ۔ وہ اس زمانے میں روئے زمین کے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔
اس عظیم معرکے کے لیے مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ اس وقت غوطہ میں شہر دمشق ہوگا۔ یہ لشکر اس وقت روئی زمین پر بہترین لشکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں عیسائیوں پر فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم معرکے کے دوران مسلمانوں کا جنگی کیمپ ملک شام کے بہترین شہر دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ ایک جگہ کا نام ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہے، عظیم معرکے کے دوران مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین پر ہوگا جسے غوطہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک شہر ہے جس کا نام دمشق ہے۔ اس وقت یہ مقام مسلمانوں کی پڑاؤ کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اس طرح یہ معرکہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوگا، جس طرح کی مسلم کی حدیث میں ہم نے اس کا ذکر کیا۔ یہ معرکہ بہت ہی زیادہ سخت ہوگا اور یہ آخر میں مسلمان جیت جائیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اس جنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ سے تشبیہ دی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم معرکہ ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برپا ہوگا، اور اس میں بے شمار لوگ قتل ہوں گے، بہت زیادہ ہی خونریزی ہوگی اس میں۔ اس وجہ سے اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔